نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احکام صوم کا لیسن نمبر 3 وہ ہمارا جاری و ساری ہے۔ ان چیزوں کا بیان کہ جن سے روزہ نہیں جاتا، آج ہم یہ سمجھیں گے اور سیکھیں گے۔ حدیث پاک میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس روزہ دار نے بھول کر کھایا یا پیا وہ اپنے روزے کو پورا کر لے کہ اسے اللہ نے کھلایا اور پلایا ہے۔ دوسری حدیث پاک کے اندر حضرت سیدنا انس رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ میری آنکھ میں مرض ہے، کیا میں روزے کی حالت میں سرما لگاؤں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا لگا لو۔ اسی طریقے سے اب جب ہم نے احادیث میں سن لیا تو اب اس کے تحت مسائل۔ فقہ اسی چیز کا نام ہے کہ جب آپ نے حدیث اور قرآن سن لیا تو اس میں سے آپ مسائل کو اخذ کریں جو ہمارے علماء نے کیا، اور فقہ کی کتابوں کو ترتیب دیا۔ اس میں بہترین انسائیکلوپیڈیا بار شریعت اور دیگر فقہاء نے جو ان سے پہلے لکھا، ماشاءاللہ۔ مسئلہ نمبر 1 ہم اپنے چیپٹر کے حساب سے بتا رہے ہیں کہ مسئلہ نمبر 1 ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ باہری شریعت میں مسئلہ نمبر 1 ہے۔ بھول کر کھایا پیا یا جمع کیا روزہ فاسد نہ ہوگا، یہ بھولے سے اگر ہو جائے تو۔ آپ لوگ سوال بھی کر سکتے ہیں اگر کوئی مسئلہ سمجھ میں نہ آئے، خواہ وہ روزہ فرض ہو یا نفل، اور روزے کی نیت سے پہلے یہ چیزیں پائی گئیں یا بعد میں، مگر جب یاد دلانے پر بھی یاد نہ آیا کہ روزہ دار ہے تو اب روزہ فاسد، اس کو پتہ ہی نہیں کہ روزے سے ہوں میں، روزہ یاد دلانے کے بعد بھی سوچ رہا اچھا روزہ ہے میرا، مجھے تو پتہ ہی نہیں، تو پھر یہ روزہ نہیں ہوا نا۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے روزے کا پتہ ہی نہیں، اسے ہوش ہی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے اس نے پھر اس کی نیت بھی مشکوک ہو گئی، اس لیے اس کا روزہ نہیں ہوگا، بشرط یہ کہ یاد دلانے کے بعد یہ افعال واقع ہوئے ہوں، مگر اس صورت میں کفارہ لازم نہیں۔ یعنی شرط کیا لگائی مسئلہ پورا ہونے کے بعد کہ اسے بالکل بھی یاد نہیں آ رہا، یاد دلانے کے بعد اب اس سے جمع واقع ہوئی یا کھانا پینا واقع ہوا اس سے، یاد دلانے کے باوجود بھی، تو اب روزہ نہیں مانا جائے گا۔ لیکن اگر روزہ جو ہے یاد اس کو نہیں دلایا اور اس کو وہ بھولے سے مطلب اس نے کھا پی لیا اور یاد دلانے پر روزہ یاد آ گیا تو بھی کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ نمبر 2 مسئلہ، غسل کیا اور پانی کی خشکی اندر محسوس ہوئی، پانی کی خنکی، دوبارہ میں غسل کیا اور پانی کی جو تری ہے وہ اندر محسوس کی، یا کلی کی اور پانی بالکل پھینک دیا، صرف کچھ تری منہ میں باقی رہ گئی، تھوک کے ساتھ اسے نگل گیا، یا دوا کوٹی اور حلق میں اس کا مزہ محسوس ہوا، یا ہڑ چوسی اور تھوک نکل گیا۔ اب ظاہر ہے ہڑ چوسنے کے بعد وہ اس کا تھوک نکل گیا، اگر وہ نکل گیا، مگر تھوک کے ساتھ ہڑ کا کوئی جز حلق میں نہ پہنچا، یا کان میں پانی چلا گیا، یا تنکے سے کان کھجایا اور اس پر کان کا کچھ میل لگ گیا، پھر وہی میل لگا ہوا تنکا کان میں دوبارہ ڈال دیا اس نے، اگرچہ چند بار کیا ہو، یا دانت یا منہ میں کوئی ہلکی سی چیز بے معلوم سی رہ گئی، چھوٹی سی کہ اس کے منہ میں محسوس نہیں ہو رہی لیکن رہ گئی، کہ لعاب کے ساتھ خود ہی اتر جائے گی اور وہ اتر گئی، یا دانتوں سے خون نکل کر حلق تک پہنچا مگر حلق سے نیچے نہ اترا، تو ان تمام صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اب آئیے اس سے متصل کچھ اور چند مسائل آپ کو بتاتے ہیں۔ عام طور پر دیکھنے میں آیا کہ یہ مسائل اتنے زیادہ بعض اوقات پیش نہیں بھی آتے اور بعض اوقات پیش آ بھی جاتے ہیں۔ ہمارے سبق کے مطابق مسئلہ نمبر 3، مکھی یا دھواں یا غبار حلق میں جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے منہ کھول کے سو جاتے ہیں بیچارے، اب مکھی منہ میں چلی گئی، یا وہ بات کرتے کرتے وہ منہ کھول کے رکھتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے نا۔ جیسے آپ میں بھی چند ہوں گے کہ منہ کھول کے بیٹھے میں، تو بعض اوقات بولنا پڑتا بھائی منہ بند کر لو، ایسا ہی ہے نا، منہ بند کر لو۔ اچھا دھوئیں کا معاملہ یہ ہے
غبار کا معاملہ یہ تو آج کل ہمارے یہاں کراچی میں تو بہت زیادہ ہی ہے، دھواں اور غبار وغیرہ. تو اب اس کو جتنا بچنا چاہے یہ جتنا بچ سکے بچے، کیونکہ اگر یہ منہ کے اندر چلا گیا اور حلق کے اندر چلا گیا تو پھر تو روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن مکھی یا دھواں یا غبار حلق میں جانے سے روزہ ٹوٹتا نہیں. جان بوجھ کے کرے گا وہ ایک مسئلہ اور ہے. خواہ وہ غبار آٹے کا ہو کہ چکی پیسنے یا چھاننے میں اڑتا ہے، یا غلے کا غبار ہو، یا ہوا سے خاک اڑی، یا جانوروں کے کھر یا ٹاپ سے غبار اڑ کر حلق میں پہنچا، اگرچہ روزہ دار ہونا یاد تھا اور اگر خود قصدن دھواں پہنچایا تو فاسد ہو جائے گا. ٹھیک ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کر دیا تھا. جبکہ روزہ دار ہونا یاد ہو، خواہ وہ کسی چیز کا دھواں کسی بھی چیز کا دھواں اور کسی طرح پہنچایا ہو، یہاں تک کہ اگر یعنی جو اگربتی ہوتی ہے ہمارے ہاں، یہ اگربتی جو ہے اگر اس کی خوشبو سلگتی تھی، اس نے منہ قریب کر کے ہاں 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 کیا خوشبو ہے، دھوئیں کو ناک سے کھینچا، روزہ جاتا رہا. یوں ہی حقہ پینے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. جیسے وہ بوڑھے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ، ٹھیک ہے نا. اب اگر روزہ زیادہ ہو، یعنی اگر روزہ زیادہ نہ ہو بلکہ اگر روزہ یاد ہو، ٹھیک ہے یہ کاٹ دیجیے، اگر روزہ یاد ہو، حقہ پینے والا اگر پی لے تو کفارہ بھی لازم آئے گا. یعنی جان بوجھ کر اگر حقہ پیا، روزہ یاد ہے پھر بھی حقہ پی رہا ہے جان بوجھ کر، تو اب روزے کا کفارہ بھی لازم آئے گا. ہمارے سبق کے مطابق مسئلہ نمبر 4، بھری سنگی لگوائی یعنی ہجامہ وغیرہ یا تیل یا سرما لگایا تو روزہ نہ جائے گا، اگرچہ تیل یا سرمے کا مزہ حلق میں محسوس ہوتا ہو، بلکہ تھوک میں سرمے کا رنگ بھی دکھائی دیتا ہو، جب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سرما آنکھ میں لگا لیتے ہیں آپ، اور اس کے بعد جب وضو وغیرہ بنانے کے لیے ناک سے نکتے ہیں تو ناک کے اندر بھی جو ہے، ریڑھ کے اندر بھی جو ہے سرما آتا ہے. اگر کر کے جو ہے تھوکتے ہیں تو اس کے اندر، تھوک کے اندر بھی وہ سرما آ جاتا ہے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. سمجھ رہے ہیں آپ سب؟ جی. مسئلہ نمبر 5، مکھی حلق میں چلی گئی، روزہ نہ گیا، اور قصدن نکلی تو جاتا رہا. اب خوش نہ ہو جاؤ کہ منہ میں مکھی چلی جائے گی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، جان بوجھ کے کھاؤ گے تو ٹوٹ جائے گا. مسئلہ نمبر 6، بھولے سے کھانا کھا لیا، یاد آتے ہی فوراً لقمہ پھینک دیا، یا صبح صادق سے پہلے کھا رہا تھا اور صبح ہوتے ہی اگل دیا، روزہ نہ گیا، اور نگل لیا تو دونوں صورتوں میں روزہ چلا گیا. نمبر 7، احتلام ہوا یا غیبت کی تو روزہ نہ گیا، اگرچہ غیبت بہت سخت گناہ. قرآن مجید میں غیبت کرنے والے کی نسبت فرمایا جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، یعنی غیبت کرنا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا. تو بعض لوگ جو ہے کہتے تھے جی قرآن مجید نے کہا ہے کہ غیبت کرنا جو ہے وہ اپنے مردے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے، لہٰذا تم نے اگر غیبت کی تو گویا گوشت کھا لیا، اس لیے تمہارا روزہ ٹوٹ گیا. تو یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اس کی روک تھام کے لیے اس کے عذاب کے بارے میں بتایا کہ اس قدر گندا اور برا کام ہے کہ اس سے بچو. اس کا مطلب یہ نہیں گوشت کھا لیا آپ نے. اور حدیث میں فرمایا غیبت زنا سے بھی زیادہ سختر ہے، اگرچہ غیبت کی وجہ سے روزے کی نورانیت جاتی رہتی. مسئلہ نمبر 8 ہمارے سبق کے مطابق اور آخری مسئلہ، تل یا تل کے برابر کوئی چیز چبائی اور تھوک کے ساتھ حلق سے اتر گئی تو روزہ نہ گیا، مگر جبکہ اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوتا ہو تو روزہ جاتا رہا. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما. اب یہ جو سبق آپ کا چل رہا ہے، اس سبق کے اوپر آپ جو ہے غور کیجئے کہ ان مسائل کو کتنے، یہ ایک پیچیدہ مسائل، ان تمام مسائل کو آپ بار بار سنیں، بار بار روک روک کر. آڈیو میں آتے ہیں تو آڈیو میں سنیں، ویڈیو میں آتے ہیں تو ویڈیو میں سنیں، بار بار روک روک کے سنیں، سمجھیں، اور پھر اس کو اسی طرح یاد کر کے اور پھر آگے لیسن ٹو لیسن اسے یاد کر کے سبق امتحان وغیرہ میں آپ کریں اور آگے پیش کریں تاکہ آپ کو اچھے نمبر مل سکیں اور آپ کی اصلاح بھی ہو سکے. اور اگر آپ نے کہیں آن شان الٹا سیدھا اوپر نیچے غلط ملت کر دیا تو پھر اس سے کیا ہوگا؟ نقصان آپ کا ہوگا. ہم نے باقاعدہ طور پر، اس لیے ہم دیکھ کے مسئلہ آپ کو سنا رہے ہیں، اس لیے ہم دیکھ کے آپ کو بتا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں قطعاً کہ جو ہے وہ ہم آپ کو بغیر دیکھے بتائیں گے تو پھر مسئلہ صحیح بتائیں گے اور دیکھ کے بتا رہے تو غلط بتائیں گے، ایسا بالکل بھی نہیں. تو اس لیے اس بات کا خیال رکھیں
اور بار بار سنیں، بار بار سنیں، بار بار سنیں، اور بار بار سن کر اپنی اصلاح کریں، اس کو یاد کریں، اور بار بار سننے سے یاد ہو جاتا ہے. بہت ساری چیزیں سن کر یاد ہو جاتی ہیں، تو آپ سن کر یاد کریں. جتنا سنیں گے آپ کا اتنا ہی فائدہ ہوگا، جتنا سنیں گے اتنا ہی فائدہ ہوگا. سن کر یاد کر لیں، اور جب امتحان ہو تو اس میں آپ ویسے کے ویسے ہی جو ہے بیان کر دیں، تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو امتحان میں پاس بھی ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم کو دین و دنیا کے اور آخرت کے امتحانات میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.